السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام مہوش ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میں ایک امیر گھر میں پیدا ہوئی تھی اور بچپن سے ہی ہر چیز مجھے میسر تھی۔ کبھی مجھے کسی چیز کے لیے نہ تو انتظار کرنا پڑا تھا اور نہ ہی کبھی کسی چیز کے لیے ترسنا پڑا تھا۔ اچھی جگہ سے تعلیم حاصل کی تھی اور مجھ میں ایسی کوئی بھی کمی نہیں تھی جس کی بنا پر کوئی لڑکا مجھے انکار کر سکتا۔ میں دیکھنے میں بھی خوبصورت تھی اور دولت کی بھی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ میری امی کا 4 سال پہلے انتقال ہوا تھا۔ میرے بابا نے دوسری شادی کر لی کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر وہ دوسری شادی نہیں کریں گے تو وہ تنہائی کا شکار ہو جائیں گے۔ میرے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا تھا۔ میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، میں جو چاہتی تھی وہ خرید سکتی تھی، اور یہی میرے ابا نے میرے لیے کیا تھا کہ اتنا پیسہ جمع کر لیا تھا۔ انہوں نے مجھے پوری آزادی دے رکھی تھی کہ میں اس پیسے کو جس طرح چاہوں استعمال کر سکتی ہوں، لیکن انہوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا۔ انہیں کسی ساتھی کی ضرورت تھی، اسی لیے انہوں نے دوسری شادی کر لی اور اپنے بارے میں سوچا۔ میں نے کبھی بھی ان کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کی تھی۔ وہ اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتے تھے مجھے اس سے کبھی کوئی اعتراض نہیں رہا تھا۔ اب بھی جب انہوں نے دوسری شادی کا ذکر کیا تو میں نے اس پر کوئی رد عمل نہ دیا۔ انہوں نے کس سے دوسری شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا میں نے یہ بھی نہیں پوچھا۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ایک عورت کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ ایک ملازم سے کہہ کر انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے یہ بتا دیا کہ یہ ان کی دوسری بیوی ہے۔ مجھے اس عورت سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اس گھر میں کم ہی نظر آئے گی۔ میرے ابا اکثر اپنے کام کی وجہ سے ملک سے باہر آتے جاتے رہتے تھے۔ جس وقت میری امی زندہ تھیں تو وہ بھی میرے ابو کے ساتھ جایا کرتی تھیں، اور میں جانتی تھی کہ ان کی دوسری بیوی بھی ہر جگہ ان کے ساتھ جایا کرے گی، اور ایسے میں مجھے پورا یقین تھا کہ اس عورت سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہم لوگ ایسے ہی زندگی گزار رہے تھے، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے معاملات سے بہت دور ہوتے تھے۔ میری زندگی میں کیا چل رہا ہوتا تھا یہ میرے بابا نہیں جانتے تھے، اور میرے بابا اس وقت کون سے ملک میں موجود ہیں یہ بات مجھے معلوم نہیں ہوتی تھی۔ زندگی اسی طرح سے چل رہی تھی۔ اچانک سے میرے بابا کو میری شادی کا خیال آیا۔ مجھے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ میری عمر 20 سال تھی اور خاندان میں بہت ساری لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں جو کہ میری ہی عمر کی تھیں۔ میرے ابا نے اپنے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ یہ رشتہ بھی کسی بزنس ڈیل کی بنیاد پر طے ہوا تھا۔ یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ میرے ابا نے جس اپنے دوست کے ساتھ میرا رشتہ طے کیا تھا وہ میرے بابا کا بزنس پارٹنر تھا، اور بزنس کی مزید ترقی کے لیے ہی ان دونوں نے ہاتھ ملائے تھے اور اس رشتے کو طے کیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس رشتے کے پیچھے کتنی بڑی ڈیل ہو چکی ہے اور انہوں نے آپس میں کتنے معاملات طے کیے تھے۔ بس مجھے ابا نے لڑکے کے بارے میں بتا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں کسی دن وقت نکال کر اس سے مل لوں۔ بابا نے مجھے اس کے بارے میں ضروری معلومات دے دی تھی کہ وہ پڑھا لکھا ہے، باہر سے پڑھ کر آیا تھا، بزنس کی ڈگری اس کے پاس تھی، اپنے بابا کا بزنس وہ خود سنبھال رہا تھا۔ میرے بابا نے جو رشتہ میرے لیے تلاش کیا تھا وہ ہر لحاظ سے میرے قابل تھا کیونکہ وہ لوگ ہماری ہی طرح امیر اور پڑھے لکھے لوگ تھے۔ میں ایک دفعہ بابا کے کہنے پر لڑکے سے ملنے کے لیے گئی، جس سے مل کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ واقعی میں پڑھا لکھا انسان ہے اور اسے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے۔ وہ انسان صرف باتوں پر یقین کرنے والا نہیں ہے بلکہ زندگی میں کچھ کر کے دکھانے والا ہے۔ یہ اس کی بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی تھی، اور یہ بات بھی کہ اسے لڑکیوں میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے مختصر سی بات کی اور کام کا کہہ کر واپس چلا گیا۔ میں بھی اپنے گھر واپس آ گئی۔ گھر آتے ہی میں نے بابا سے ہاں کہہ دی۔ مجھے ان کی پسند اچھی لگی تھی، اور ویسے بھی میری اپنی کوئی ذاتی پسند نہیں تھی، اسی لیے میں نے ان کی پسند کو ہی ہاں کہہ دیا۔ تھوڑے سے دنوں میں ہی میری شادی طے ہو گئی۔ میرے بابا نے میری شادی بہت دھوم دھام سے کی کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے انہوں نے میری شادی پر خوب پیسہ خرچ کیا اور دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ میں شادی کر کے اپنے سسرال آ گئی، اور پھر شادی کے ایک ہفتے بعد ہی میرے شوہر نے کہا کہ وہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ میں بھی اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ میں کچھ دنوں سے یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ بہت الجھا سا تھا۔ وہ جب بھی مجھ سے بات کرتا تو اس کا لہجہ ایسے ہوتا تھا کہ جیسے کسی بات سے وہ ناراض ہے یا پھر کسی بات کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ میں نے ایک دو مرتبہ پوچھنے کی کوشش بھی کی لیکن اس نے میری بات کو سرے سے ہی نظر انداز کر دیا اور اس کا کوئی جواب نہ دیا، اور اب بھی وہ جلد بازی میں ملک سے باہر جا رہا تھا۔
میں نے بہت کوشش کی اور اسے کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے، لیکن اس نے کہا کہ اسے اپنے کام کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے، وہ وہاں پر گھومنے نہیں جا رہا جو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائے۔ اس کا رویہ بہت عجیب سا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ وہ بات بات پر ایسے مجھ سے بات کرتا کہ جیسے میں نے کوئی انہونی بات کر دی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے غصہ آتا۔ ابھی تو میں خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید وہ اپنی کسی پریشانی میں الجھا ہو اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے۔ ابھی سے میں کوئی بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے میں نے اپنے شوہر کو جانے دیا اور اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس دوران میں کبھی اپنی سہیلیوں سے ملنے کے لیے چلی جاتی تو کبھی اپنے ابا کے گھر چلی جاتی۔ ان کا گھر بھی خالی ہوتا تھا کیونکہ وہ بھی اپنی نئی بیوی کے ساتھ ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں وہاں پر پہلے کی طرح ہی وقت گزارتی اور پہلے کی طرح اپنی زندگی جینے لگی تھی، جس طرح شادی سے پہلے میں اس گھر میں رہتی تھی اور اپنی زندگی گزارتی تھی۔ پہلے بھی میں تقریباً اس گھر میں اکیلی ہی ہوتی تھی کیونکہ اماں کا تو انتقال ہو گیا تھا اور ابا اکثر ملک سے باہر رہتے تھے۔ کبھی کبھار میں اپنے سسرال کا چکر لگا لیتی، لیکن میں نے یہی سوچا تھا کہ جب تک میرا شوہر واپس نہیں آ جاتا میں اپنے گھر میں ہی رہوں گی، کیونکہ یہاں پر مجھے اچھا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح سے 1 مہینہ گزر گیا لیکن میرا شوہر ابھی تک واپس نہ آیا، مجھے ایک فون بھی نہ کیا۔ میں بہت حیران تھی اور اب تو میں پریشان ہونے لگی تھی کہ ایسا کیا تھا کہ وہاں جا کر وہ مجھے مکمل طور پر بھول گیا تھا۔ شک تو مجھے پہلے ہی تھا، لیکن اب میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں بابا سے اس بارے میں بات کروں گی تاکہ وہ میرے سسرال والوں سے بات کریں اور اس معاملے کو جلد از جلد حل کریں۔ کیا ان کا بیٹا اس رشتے سے راضی نہیں تھا؟ اور اگر وہ راضی نہیں تھا تو وہ شادی کے وقت انکار کر دیتا۔ شادی کے 1 ہفتے بعد وہ اس طرح سے مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، مجھے اپنے ساتھ بھی لے کر نہیں گیا تھا، اور اوپر سے جب سے وہ گیا تھا اس نے پلٹ کر میری کوئی خبر ہی نہیں لی۔ ایک مرتبہ بھی اس نے مجھے فون کرنا ضروری نہ سمجھا۔ جب میں اسے فون کرتی تو اس کا نمبر بن جاتا۔ ایک دن میں انہیں ساری سوچوں میں الجھی ہوئی تھی اور بہت پریشان تھی جب مجھے فون آیا اور میرے شوہر نے کہا کہ وہ مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے، وہ واپس آ گیا ہے۔ میں نے بھی اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا اور یہی سوچا کہ وہاں جا کر اس سے ساری بات تفصیل سے پوچھوں گی۔ میں اپنے گھر اپنے شوہر کے ساتھ واپس آ گئی۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہاں پر جا کر ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں جلدی میں یہاں سے گیا تھا، اس لیے مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا۔ اس نے اپنے پچھلے رویے کی مجھ سے معافی مانگی، یہ کہا کہ وہ ایک کام کی وجہ سے بہت پریشان تھا، اسی لیے مجھے وقت نہیں دے پایا اور اسی لیے پورا 1 مہینہ اسے وہاں پر لگ گیا۔ اسی پورے 1 مہینے میں وہ اس قدر مصروف رہا کہ کسی سے بھی اس کی بات چیت نہ ہوئی۔ کچھ اور بھی اس نے اپنی مجبوریاں بتائیں تھیں۔ مسئلہ اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ میرے شوہر کو خود وہاں جانا پڑا، اور اس طرح سے اس نے مجھے پوری تفصیلات بتائیں، جسے سن کر میں بھی کافی پریشان ہو گئی۔ لیکن اب وہ پہلے سے کافی مطمئن تھا کیونکہ اب اس کا مسئلہ مکمل طور پر حل ہو گیا تھا، مگر وہ وہاں نہ جاتا تو اس سے بھی زیادہ نقصان ہو جاتا جو کچھ بھی ہوا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور سب کچھ بلا دیا کیونکہ وہ واپس آ گیا تھا اور اس نے مجھ سے اپنے پرانے رویے کی معافی بھی مانگ لی تھی۔ اسی لیے میں نے پرانی ساری باتوں کو بلا دیا اور نئے سرے سے زندگی کا آغاز کیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے گھمانے کے لیے ملک سے باہر لے کر جائے گا، اور اس نے اپنا وعدہ پورا بھی کیا۔ ہم گھومنے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ وہاں پر ہم لوگوں نے بہت اچھا وقت گزارا، مگر جب ہم وہاں سے واپس آئے تھے تو تب سے میری طبیعت کافی خراب رہنے لگی۔ دوا وغیرہ لیتی تھی، اس سے کچھ وقت کے لیے میں ٹھیک ہو جاتی، لیکن دوبارہ سے میں بیمار ہو جاتی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے میرے سارے ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا۔ دن بدن میری صحت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جب سارے ٹیسٹ ہم لوگوں نے کروائے تو جو بات ہمارے سامنے آئی تھی، اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ مجھے کینسر ہو گیا، اور یہ بات سنتے ہی میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے اس سے بہت کہا کہ میں علاج سے ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بھی یہی کہا کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، اسے اپنی زندگی بہت پیاری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ رہتے رہتے وہ بھی اس خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جائے، اسی لیے وہ اب مزید میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔
اس کے گھر والے بھی اس بات پر خاموش ہو گئے اور انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ میں خاموشی سے اپنے گھر واپس چلی جاؤں، یہی ہم سب لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ میں بہت روئی لیکن کسی نے میری بات نہ سنی۔ میں خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں امیر تو بہت تھی، میرے ابا کے پاس بہت پیسہ تھا، لیکن جیسے ہی ان لوگوں کو میری بیماری کا پتہ چلا تو ان لوگوں نے بھی میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ میرے ابا تو ایسا نہ کرتے، لیکن میری ستیلی ماں نے مجھے گھر میں گھسنے بھی نہ دیا۔ یہ کہا کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں، اگر میں اس گھر میں رہوں گی تو وہ اس گھر سے چلی جائیں گی۔ میرے ابا کو شاید چند ہی دنوں میں اپنی دوسری بیوی سے بہت محبت ہو گئی تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں الگ گھر میں رہ لوں، وہ مجھے اس گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ وہ میرے لیے گھر کا اور ہر چیز کا بندوبست کر دیں گے، مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور وہ مجھ سے ملنے کے لیے بھی آیا کریں گے۔ لیکن ان کی مجبوری ہے، اگر وہ مجھے اس گھر میں رکھیں گے تو ان کی بیوی انہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ میں الگ گھر میں رہنے لگوں۔ میں ان کی بات کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ محبت تو ہم لوگوں کے رشتوں میں پہلے بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، اور اب تو اس بیماری نے ان لوگوں کو مجھ سے اور دور کر دیا۔ میں نے بھی کسی سے کوئی شکایت نہ کی اور الگ گھر لے کر رہنے لگی۔ میں نہ کہیں جاتی تھی اور نہ کسی سے ملتی تھی۔ اب تو میری عدت بھی مکمل ہو گئی تھی، اسی لیے وہاں پر میں نے ایک نوکر رکھ لیا جو میرے سارے باہر کے کام کیا کرتا تھا، اور گھر کے بھی سارے کام تقریباً وہی کرتا تھا۔ میرا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، اسی لیے مجھے زیادہ ملازموں کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے ایک ہی نوکر رکھا تھا، وہی میرے سارے کام اچھے طریقے سے کر لیتا تھا۔ اسی بات نے مجھے اور بھی پریشان کیا ہوا تھا کہ میری بیماری آخری سٹیج پر تھی اور اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ پیسے کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں اپنا علاج نہیں کروا سکتی تھی۔ جس ڈاکٹر کے پاس میں اپنے شوہر کے ساتھ گئی تھی، اس نے صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ اب میری بیماری کا علاج ممکن نہیں ہے، اسی لیے تو میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکالا، اور اس کے بعد میرے گھر والوں نے بھی میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے میں بہت پریشان رہتی تھی اور اپنا بالکل خیال نہ رکھتی۔ ایک دن اسی طرح سے میں پریشان بیٹھی ہوئی تھی جب میرے نوکر نے مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھی۔ اس وقت پتہ نہیں میں نے کیا سوچا، میرے دل میں ایسی کون سی بات آئی کہ میں نے اس نوکر کو اپنی ساری کہانی بتا دی۔ اس گھر میں تنہا زندگی گزارتے گزارتے میں تھک گئی تھی، اسی لیے میں نے اس نوکر کو سب کچھ بتا دیا ایک دوست کی طرح۔ میں نے اسے اپنی بیماری کا بتایا۔ میری بات سن کر اس نے ایک بہت ہی عجیب بات مجھ سے کہی۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس سے شادی کر لوں تو میں فوراً ٹھیک ہو جاؤں گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں چاہے اسے کام سے نکال دوں۔ اس کی بات ایسی تھی کہ کوئی بھی سنتا تو اس پر یقین نہ کرتا، لیکن میں نے جہاں پر اتنی کوششیں کی تھیں، اتنی دعائیں اپنی صحت کے لیے میں چاہتی تھی کہ میں اس بیماری سے لڑ کر ٹھیک ہو جاؤں، تاکہ سب لوگوں کو یہ دکھا سکوں کہ اگر ان لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا تو پھر بھی میری زندگی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے میں جینا چاہتی تھی، اور اب جب کہ میرے نوکر نے یہ بات کہی تھی تو ایسا کرنے میں کیا حرج تھا؟ اگر میں ٹھیک نہ بھی ہوتی تو کیا تھا، میری زندگی کے آخری دن سکون سے گزر جاتے۔ وہ میرا خیال رکھتا تھا، کم از کم اس نے باقی لوگوں کی طرح میری بیماری کی وجہ سے مجھے تنہا تو نہیں چھوڑا تھا۔ اسی لیے یہ سوچتے ہوئے میں نے فوراً اسی دن نوکر سے شادی کر لی۔ لیکن حیرت کا پہاڑ تو شادی کی رات ٹوٹا جب نوکر نے 30 کے قریب پیپر میرے سامنے لا کر رکھ دیے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ کیا ہے، لیکن جیسے جیسے میں ان پیپروں میں سے ایک پیپر کو اٹھاتی جا رہی تھی، حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ان میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو مجھے حیران کرنے کے لیے کافی تھیں۔ ان میں میرے شوہر کی تصاویر تھی جو کسی اور لڑکی کے ساتھ تھیں، اور سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی، اس میں ایک نکاح نامہ موجود تھا جو میرے شوہر کا تھا۔ اس نے کسی اور لڑکی سے نکاح کیا ہوا تھا، اور سب سے حیران کن بات یہ بھی تھی کہ وہ نکاح اس نے مجھ سے نکاح کرنے کے 1 ہفتے بعد کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب میرا شوہر ملک سے باہر گیا تھا تو اس وقت اس نے اس لڑکی سے نکاح کیا تھا جس کے ساتھ اس کی بہت ساری تصاویر بھی تھیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ان سارے کاغذوں میں ایک ایسا نکاح نامہ بھی تھا جب میرے ابا کا تھا۔ میرے ابا نے بھی دوسری شادی میری ماں کے مرنے کے بعد نہیں کی تھی، بلکہ یہ شادی انہوں نے بہت پہلے ہی کی ہوئی تھی، لیکن اس کو ظاہر انہوں نے میری ماں کے مرنے کے بعد کیا تھا۔ میں کبھی اپنے سامنے پڑی ان چیزوں کو دیکھتی تھی تو کبھی میں اس نوکر کی طرف دیکھتی کہ اسے یہ سب کچھ کیسے معلوم تھا، یہ سب کچھ اس کو کیسے اور کہاں سے ملا۔ جب اس نے کہا تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی ایک بہت اہم بات تو باقی ہے جو اس نے مجھے بتائی ہی نہیں، اور وہ یہ بات تھی کہ مجھے کینسر نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔
میرا شوہر جان بوجھ کر میرے کھانے میں کچھ ایسی دوائیاں ملاتا تھا جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو بیمار محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ شخص صرف مجھے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے یہ سارا تماشا کیا تھا۔ اور جس ڈاکٹر کے پاس وہ مجھے لے کر گیا تھا، جس نے مجھے یہ کہا تھا کہ مجھے کینسر ہے اور اب میرا علاج ممکن نہیں ہے، وہ ڈاکٹر بھی اس کا اپنا ڈاکٹر تھا اور پیسوں کے لیے اس نے جھوٹ بولا۔ میں چاہوں تو ابھی جا کر اس کے ساتھ اپنے سارے ٹیسٹ دوبارہ سے کروا سکتی ہوں۔ مجھے کوئی بھی بیماری نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے اب بھی اس بات پر بھروسہ نہیں تھا اور پھر اگلے ہی دن میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جا کر اپنے سارے ٹیسٹ دوبارہ سے کروائے تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے شوہر نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ مجھے ایسی کوئی بھی خطرناک بیماری نہیں تھی۔ حقیقت میں وہ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ وہ ملک سے باہر ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، لیکن اس کے گھر والے اس لڑکی سے اس کی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ اس کے ابا نے میرے بابا کے ساتھ بزنس کی کوئی ڈیل کی تھی اور میرے بابا نے یہ ڈیل اسی صورت میں کرنے کا کہا تھا کہ اگر ان کا بیٹا مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ انہیں سب سے زیادہ اپنے بزنس کے فکر تھی، اسی لیے انہوں نے جیسے تیسے کر کے اپنے بیٹے کو اس رشتے پر راضی کر لیا۔ اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے انکار کیا تو وہ اسے اس جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ اس طرح سے مجبوری میں اس لڑکے کو مجھ سے شادی کرنی پڑی تھی، اور شادی کے بعد سے اس کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، مگر پھر اس نے سوچا کہ اگر اس کا رویہ ایسا رہا تو سب لوگوں کو شک ہو جائے گا۔ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا کہ میں بھی اس کی زندگی سے نکل جاتی اور اس پر کوئی الزام بھی نہ آتا۔ جب وہ ایک ہفتے کے بعد ہی ملک سے باہر گیا تھا تو اسی لڑکی کے پیچھے گیا تھا۔ وہاں پر اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی تھی اور ان دونوں نے مل کر یہ پلان بنایا تھا کہ مجھے اس طرح سے اپنی زندگی سے نکال دیں گے اور پھر اس لڑکی کو اپنے گھر لے آئے گا، پھر کسی کو بھی اس کی پسند پر اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک بات میری تھی تو میں اسی صدمے سے مر جاؤں گی، یہ سوچتے سوچتے کہ میری زندگی کم رہ گئی ہے۔ بیماری سے زیادہ خوف ہوتا ہے جو انسان کی جان لے لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے ابا نے جس عورت سے شادی کی تھی، اس عورت نے بھی پیسوں کی خاطر میرے ابا سے شادی کی تھی۔ وہ بہت جلد میرے ابا سے سب کچھ حاصل کر کے انہیں اپنے راستے سے ہٹانے والی ہے۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے اپنے ابا کی جان کو بچانا ہوگا کیونکہ ان کی جان خطرے میں تھی۔ وہ عورت بہت ہی خطرناک ہے اور اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، اسی لیے تو اس نے مجھے سب سے پہلے گھر سے نکال دیا۔ اسی عورت نے میرے ابا سے یہ کہا تھا کہ وہ میری شادی کروا دے، اور ابھی بھی اس عورت کے کہنے پر ہی میرے ابا نے مجھے الگ گھر میں رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر میں اسی گھر میں رہی تو اس کی ساری چال بازیوں کو سمجھ جاؤں گی، اور وہ ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اس کام میں بہت سال لگائے تھے، اور اب جب کہ بازی اس کے ہاتھ میں آنے والی تھی تو وہ کیسے اتنی آسانی سے کسی کو بیچ میں آنے دے سکتی تھی۔ میں حیران اس بات پر تھی کہ میرے شوہر کو یہ سب کچھ کیسے پتہ چلا۔ جب اس نے مجھے کہا کہ وہ کوئی نوکر یا کوئی ملازم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے اور میرے بابا کے دفتر میں نوکری کرتا تھا۔ جب میں اکثر اپنے بابا سے ملنے کے لیے دفتر جاتی تھی، اسی وقت میں اسے اچھی لگتی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں اسے کبھی نہیں مل سکتی، اسی لیے اس نے کبھی بھی آگے بڑھ کر اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میرے ابا کے دفتر میں کام کرتے ہی اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میرے ابا کے خیر خواہ نہیں ہیں، اسی لیے اس نے سب لوگوں پر نظر رکھنی شروع کر دی، اور سب سے پہلا نام اسی عورت کا آیا تھا جو میرے ابا کی دوسری بیوی بن کر ہمارے گھر میں موجود تھی۔ اس نے ساری معلومات اس عورت کے بارے میں حاصل کر لی تھی۔ اس نے میرے بابا کو یہ بات بتائی بھی، لیکن اس عورت نے میرے بابا کو ایسے اپنے جال میں پھنسایا تھا کہ میرے ابا کسی صورت بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب اس نے اس عورت کی اصلیت میرے ابا کو بتائی تو میرے بابا نے اس کی کسی بات پر بھروسہ نہ کیا، اسے معمولی سا دفتر کا ملازم سمجھ کر نوکری سے نکال دیا۔ لیکن اس کے بعد بھی اس نے ہم لوگوں کی فکر کرنی نہ چھوڑی تھی۔ جب اسے اس بات کا پتہ چلا کہ میرے بابا نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے تو اس نے پہلے ہی اس لڑکے کے بارے میں سب کچھ پتہ کروا لیا کہ وہ لڑکا کیا کیا کرتا ہے اور کیا نہیں۔ اس میں بہت ساری بری عادتیں بھی تھیں، اور اسے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ ملک سے باہر کسی لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن صرف بزنس کی وجہ سے اپنے ابا کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے۔ اس نے یہ بات بھی میرے بابا کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میرے بابا نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور وہ خاموشی سے الگ ہو گیا۔ اب اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ کسی طرح سے مجھے حقیقت بتائے، لیکن مجھ سے ملنا ممکن نہیں تھا۔ جب میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے گھر سے نکال دیا اور میں یہاں آ کر اکیلی رہنے لگی، اسے یہ پتہ چلا کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے
میری بیماری کی وجہ سے، تو وہ یہاں آ کر میرا نوکر بن کر رہنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، اسی لیے اس نے مجھ سے یہ کہا کہ میں اگر اس سے شادی کر لوں گی تو فوراً ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں تاکہ کوئی بھی اسے میری مدد کرنے سے روک نہ پائے، اور وہ ان سب برے لوگوں کو میری زندگی سے نکال سکے جو میرے اور میرے بابا کی زندگی کو خراب کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ میں نے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اور پھر اس کے بعد میرے شوہر نے، ہم دونوں نے مل کر میری سوتیلی ماں کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ ہمارے ہاتھ اس عورت کے خلاف بہت سارے ثبوت لگے تھے۔ میرے بابا سے پہلے بھی وہ ایک امیر بزنس مین سے شادی کر چکی تھی اور اسی طرح سے اس سے بہت کچھ لوٹ چکی تھی۔ بابا کو اس عورت کی اصلیت دکھانے کے لیے ضروری تھا کہ اس کے خلاف بہت سارے ثبوت اکٹھے کرتے تاکہ وہ دوبارہ سے میرے بابا کو اپنی باتوں میں الجھاتی نہ اور میرے بابا اس کی باتوں پر بھروسہ نہ کرتے۔ سارے ثبوت لے کر ہم بابا کے پاس گئے تھے اور میں نے ساری کہانی اپنے بابا کو بتا دی۔ یہ بھی بتا دیا کہ ان کے دوست کے بیٹے نے میرے ساتھ کتنا بڑا فراڈ کیا تھا۔ بابا جیسے جیسے میری باتیں سنتے جا رہے تھے، انہیں اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے دفتر میں کام کرنے والا وہ لڑکا جو کچھ بھی کہتا تھا وہ ٹھیک کہتا تھا، مگر انہوں نے کبھی بھی اس کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ اگر وہ اس وقت اس کی بات سن لیتے تو شاید اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا، مگر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی تھی۔ وقت پر ہم لوگ وہاں پہنچ گئے تھے، ورنہ وہ عورت میرے بابا کی جان لے لیتی۔ وہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر یہ کام کرتی تھی۔ اس کا بیٹا سامنے نہیں آتا تھا، چھپ کر اپنی ماں کو نئے نئے طریقے بتاتا، اور اس کی ماں اس کے کہنے کے مطابق ہی امیر بزنس مینوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان سے شادی کرتی اور پھر موقع دیکھ کر انہیں جان سے مار کر سب کچھ لوٹ کر لے جاتی۔ یہی ان ماں بیٹوں کا کام تھا۔ جیسے ہی بابا کو ان کی حیثیت معلوم ہوئی تھی، میرے بابا نے اس عورت کو طلاق دے کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت تو اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی، اور اب میرے بابا کو اپنے دوست کے بیٹے کی چلاکی کا بھی پتہ چل چکا تھا۔ میرے بابا نے ان سے جو بھی بزنس کی ڈیل کی تھی، میرے بابا نے وہ ختم کر دی، اور اس وجہ سے انہیں بہت نقصان ہوا تھا۔ میرے ابا کے دوست نے بہت منتیں کی تھیں اور اپنے بیٹے کی غلطی کی معافی بھی مانگی، لیکن ان کے بیٹے نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا، جس طرح اس نے مجھے ذہنی اذیت کا شکار کیا تھا، میرے بابا انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میرے بابا نے انہیں اپنے بزنس سے الگ کر دیا تھا، اور جس کی وجہ سے انہیں اپنے بزنس میں بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ ان کے مالی حالات خراب ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ لڑکی بھی میرے پہلے شوہر کو چھوڑ کر چلی گئی، جس کی وجہ سے اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ وہ لڑکی صرف دولت کی وجہ سے اس کے ساتھ تھی، اور اب جب اسے یہ دولت ہی ہاتھ سے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی تو اس نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ سب لوگوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی، جبکہ مجھے ایک اچھا اور مخلص انسان مل گیا تھا، وہی انسان جو مجھ سے محبت کرتا تھا اور میری فکر کرتا تھا۔ میرے بابا کے مجبور کرنے پر ہی وہ ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگا، اور اس نے میرے بابا کا آفس دوبارہ سے جوائن کر لیا۔ اب میرے بابا کا یہاں کا سارا بزنس وہ خود سنبھالتا تھا، جبکہ میرے بابا پہلے کی طرح ہی ملک سے باہر اپنا زیادہ وقت گزارتے تھے۔ میں اور میرا شوہر ہنسی خوشی اس گھر میں رہنے لگے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔